الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، اگرچہ یہ عزاداری کا سلسلہ یہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے، یہ عزاداری یہ ہماری شرب حیات ہے. شرب حیات یعنی انسان کے پورے بدن کی کا دار و مدار اس کی شرف پہ ہوتا ہے. مکتب اہل بیت واقعہ کربلا کے بعد اس مکتب کو خون حسین کے نتیجے میں ایک ایسا منبر ملا ہے کہ جو منبر دشمنان اسلام نے چھین لیا تھا. حسین ابن علی نے خون کے ذریعے اور سیدہ زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے اس منبر کو دشمن سے ایسا لیا ہے کہ اب حسین کی مجلس جہاں برپا ہوگی یہ منبر وہیں سجے گا. اور یہ اسی کی رونق ہے. اس منبر کو اگر حسین کے نام پہ نہ لگایا جائے تو یہ منبر نہیں ہے، اور اگر کوئی اس منبر پہ نہ حق بیٹھ جائے اور اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ نہیں، اس مکتب کے ساتھ، اس وارثان مکتب کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. وہ یہاں بھی جواب دے گا، وہاں بھی جواب دے گا. میں نے کل عرض کیا کہ میری مجالس پڑھنا اور کم و بیش میری روش میرے مزاج سے جو دوست آشنا ہیں یقیناً ان کے لیے اجنبیت نہیں ہوگی، لیکن جن دوستوں کو یہاں پر پہلی دفعہ اتفاق ہو رہا ہے انشاءاللہ میں گفتگو سلیس کرنے کی کوشش تو کروں گا، لیکن گفتگو سطحی نہیں کر سکتا. سطحی گفتگو اور ہوتی ہے، سلیس گفتگو اور ہوتی ہے. گفتگو کا معیار نہیں گراؤں گا. میرے نزدیک مولا کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ مولا فاتح خیبر ہے. مولا کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ قاتل مرحب و انتر و عمر ابن عبد ود ہے. اگر علی یہاں تک شناخت پیدا کر لے تو یہ علی نہیں. علی کی شناخت صرف تلوار چلانے میں نہیں، علی ہر جگہ کا علی ہے. نعرہ حیدر! آپ نعرہ جب آپ کے دل سے نکلے اور ایک یکجہتی کے ساتھ نکلے. مجھے بھی 15-20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. زبردستی کا نعرہ اور ہوتا ہے اور وہ نعرہ جو دل سے نکلے وہ اور ہوتا ہے. میں یہ کر رہا ہوں
ایسی ابھی تک ہمارے سامنے آئی معذرت کے ساتھ، وہ مولا کی شناخت کا ایک پہلو ہے۔ ہم نے سمجھا علی کی شجاعت یہ ہے، علی تلوار چلا رہا، تلوار تو بہت سارے لوگوں نے چلائی، لیکن علی کی تلوار میں اور دوسروں کی تلوار چلانے میں فرق ہے۔ علی نے جہاں تلوار چلائی وہیں قلم چلایا۔ خیبر میں تلوار چلی، حدیبیہ میں قلم چلا۔ رسول نے تلوار بھی علی کے ہاتھ میں دی، قلم بھی علی کے ہاتھ میں دیا، تاکہ دنیا کو پتا چلے علی صرف تلوار چلانے کا عادی نہیں ہے۔ نہیں، میری بات نہیں آپ تک پہنچی۔ بتایا کہ علی کی جنگ بربنائے عادت نہیں، بربنائے عبادت ہے۔ جو عادتاً تلوار چلاتا ہے وہ تلوار ہر جگہ چلاتا ہے، جو عبادتاً چلاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے میرا خدا چاہتا ہے یا نہیں۔ تو مولا کی شناخت، مولا کے فضائل صرف یہ نہیں کہ میں خیبر پڑھ دوں، احد پڑھ دوں، خندق پڑھ دوں، حنین پڑھ دوں، بچپنے سے لے کے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک جو سنتے آئے وہی سنتے جائیں، نہ۔ میں حتیٰ یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ علی کے فضائل کے سمندر سے اگر خیبر و خندق و حنین نکال بھی دو، علی کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر پہچاننا ہے میرا امام کیسا ہے تو علی کو جیسے کردار میں دیکھتے ہو ویسے میدان گفتار میں دیکھو۔ علی کو پہچاننا ہے تو علی کی نہج البلاغہ میں دیکھو، علی نہج البلاغہ میں نظر آتا ہے۔ علی کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کلام انسان کی فکر کی بلندی کی ترجمانی کرتا ہے۔ علی نے یہ خطبات دیے، اپنے مطابق نہیں دیے، جیسے سننے والے تھے ویسے دیے، لیکن میں نے کل بھی عرض کیا ہر ایک کی سطح فکری ایک جیسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی علی نے نہج البلاغہ میں بعض خطبات اتنے دقیق، اتنے عمیق ہیں کہ واقعاً عام انسانوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ تو پھر کیوں دیے؟ ہاں، اس لیے دیے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میری سطح فکری سے علی نے نیچے رہ کے بات کی ہے۔ قیامت تک ذہین سے ذہین آ جائے، وہ اپنی علمی نقص کا اقرار کر کے یہ اظہار کرے کہ میری عقل کی بلندی جہاں ختم ہوتی ہے علی کی فکر وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے کل جو بیان کیا نہج البلاغہ کو آسان کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھ میں تو یہ جرات نہیں ہے، لیکن کوشش ہے۔ تو میں چاہے میرے بزرگ بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارا سارا سال اس طرح سلسلہ رہتا ہے، میں خوش ہوں گا کوئی تنقید کرے یا میری تائید کرے، دونوں چیزوں کا خوش ہوں گا، لیکن میں اپنی گفتگو کو جس معیار پہ رکھوں گا وہی رکھوں گا۔ ہاں، کوشش میری یہ ہے کہ آپ کی فکر سطحی کو بلند کیا جائے، نہ یہ تو خود نیچے آنا، یہ کمال نہیں ہوتا اپنے آپ کو گرانا، گرے ہوں کو بلند کرنا یہ کمال ہے۔ مکتب اہل بیت آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی عطا کرے، بد کرداروں کو کردار سے نکال کر کردار سازی کا درس دے، دنیا کو ظلم سے نکال کر عدل و انصاف کا درس دے۔ مکتب اہل بیت کا یہ اعلان ہے، یہ پیام ہے۔ تو سلسلہ گفتگو معرفت پروردگار، کل میں نے عقیدہ توحید کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ اس عقیدہ توحید کی اہمیت کے لیے میں نے کل عرض کیا، یہی کہنا کافی ہے کہ جب تک یہ عقیدہ توحید انسان کا درست نہ ہو اس وقت تک اسلام کا کوئی عقیدہ قابل اس بات نہیں ہے، نہ توحید، نہ عدل، نہ نبوت، نہ امامت، نہ قیامت، نہ عبادات، نہ معاملات۔ کیوں؟ چونکہ ان سب کا آپس میں ربط ہے، اور ان سب
مزید دائرہ ہے وہ وحدانیت پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں، اس کا عقیدہ عدل و نبوت و امامت و قیامت، عبادات و معاملات کوئی درست نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ آج بات آگے بڑھا دیتا ہوں، حتیٰ انسانوں کے انسانوں سے رابطے اور تعلقات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک انسان کا عقیدہ توحید درست نہ ہو جائے۔ ہماری تمام مشکلات کی بنیاد اور اساس یہی معرفت پروردگار سے غفلت ہے۔ لیکن معرفت پروردگار کے چند مرحلے ہیں جو قرآن نے ہمیں عطا کیے ہیں، جن کو سمجھنا اور جن کے ذریعے معرفت پروردگار حاصل کرنا ہر انسان مومن پر فرض ہے۔ ایک بات اور، مکتب اہل بیت میں اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یعنی ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی عقل و شعور اور فکر کو استعمال کرے اور دلیل ڈھونڈے۔ یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو تمہارے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے چونکہ میرا باپ خدا کو مانتا ہے اس لیے مانتا ہوں۔ نہ، میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اس لیے شیعہ ہوں، نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی تجھ سے سوال کرے کہ تیرا خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہے تو اپنی عقل و فکر و شعور کے مطابق تم سوال کا جو جواب دو وہ تمہاری اپنی تحقیق ہو، تقلید نہ ہو۔ کیوں؟ اسلام چاہتا ہے تشیع مکتب اہل بیت میں ہماری عقل کی پرورش کی گئی ہے۔ میری بات ضائع نہ ہو، میں نے بے ربط بات نہیں کی۔ مکتب اہل بیت میں اصول دین میں تحقیق واجب ہے، تحقیق واجب ہے۔ یہی فرق ہے آپ میں اور دوسروں میں۔ دوسرے کہتے ہیں تحقیق نہ کرو، سوال نہ کرو، آپ کے ائمہ نے کہا سوال کرو۔ دوسرے چاہتے ہیں جاہل رکھ کے منوایا جائے، آپ کے ائمہ چاہتے ہیں پہلے سمجھایا جائے پھر منوایا جائے۔ کیوں؟ چونکہ مکتب اہل بیت کو ایسے امام ملے جنہیں پہچاننے کے بعد جب مانو گے تو فخر کرو گے، دوسرے ایسے انہیں پہچانو گے تو شرمندہ ہو جاؤ گے۔ تمہیں یہ درس دیا پہلے پہچانو، پہلے تحقیق کرو، تحقیق کے بعد پھر تائید کرو، پھر اطاعت کرو۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو مجھے پہلے پہچانو پھر مانو۔ نہیں، یہ نہیں کہتا کہ مان کر پہچانو، نہ، اللہ کہتا ہے پہلے پہچانو پھر مانو۔ دیکھیے ایمان والوں سے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ پہلے ایمان والے پھر ڈرو، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ڈر کے مانو، اللہ چاہتا ہے مان کے ڈرو۔ نہیں، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ایک اشارہ کروں گا گزر جاؤں گا۔ اگر تاریخ میں کوئی ایسے نظر آئے جو ڈر کر مانے، سمجھ لینا مومن نہیں ہے۔ مومن وہ نہیں جو ڈر کر مانے، مومن وہ ہے جو مان کر ڈرے۔ اگر رسول کسی سے کہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو تیرے بارے میں بھی وہی آنے والا ہے جو تیرے دوسرے بھائیوں کے بارے آ چکا، تو مان جائے اور سمجھنا یہ ڈر کر مان رہا ہے، مان کے نہیں ڈر رہا۔ یہ ڈر کے مان رہا ہے۔ ماشاءاللہ جو اہل علم دوست ہیں جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ واقعے پر نہیں نظر ہے، کوئی یہ واقعہ فضیلت نہیں،
یہ واقعہ کوئی فضیلت نہیں، جو ڈر کے مانے وہ فضیلت نہیں ہے، جو مان کر ڈرے وہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے۔ اللہ کو مانو معرفت کے ساتھ، معرفت پروردگار کے ساتھ۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ علم آیا اس سے مراد معرفت ہے، توجہ فرمائیے، معرفت ہے، علم سے مراد۔ لہذا میں نے گفتگو اب شروع کر دی اور سادہ کروں گا، انشاءاللہ آپ تک آج پہنچے گی گفتگو۔ معرفت یعنی علم قرآن کی اصطلاح میں اس کے 3 مرتبے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ علم الیقین میں آپ شے کو نہیں دیکھتے، شے کے آثار کو دیکھتے ہیں۔ اثر کو دیکھ کے آپ کا ذہن مؤثر کی طرف جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی دیوار کے پیچھے دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں تو آپ علم پیدا کر لیں گے کہ اس دیوار کے پیچھے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے آگ کو نہیں دیکھا، آگ کے اثر کو دیکھا، اثر سے مؤثر تک پہنچے۔ اللہ کہتا ہے میری معرفت کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آثار دیکھو اور مجھے پہچانو۔ یہ پوری کائنات اللہ نے کہا یہ میری آیات ہیں۔ خدا نے کہا یہ دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا، یہ سمندروں کی طغیانی، یہ آفتاب، یہ ماہتاب، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کہا یہ میری آیات ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے میری آیات ہیں جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس شعور ہے، جن کے پاس فکر ہے، جن کے پاس تدبر ہے، جن کے پاس تفکر ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میری آیات ہیں۔ آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کا معنی بولیے، آیت کا معنی نشانی۔ یہ نشانی یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اردو کا نہیں۔ نشانی فارسی میں اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کسی شے تک پہنچے۔ اسی لیے یہ جو خط لکھتے ہیں نا ایرانی فارسی میں، اس پر لکھا ہوتا ہے نشانی گرندے، نشانی فرستندے، بھیجنے والے کا پتہ، جس کو بھیج رہا ہوں اس کا پتہ۔ تو نشانی کا معنی پتہ، ایڈریس، توجہ فرمائیں گے۔ اور اللہ نے کہا یہ پوری کائنات میری آیات، یہ پوری کائنات میری نشانیاں، یہ پوری کائنات میرا پتہ دیتی ہے۔ توجہ، یہ راز نہ کھلتا اگر وارث ممبر سلونی پہ بیٹھ کے اس آیت کی تفسیر نہ کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ آیت جو ہے، اللہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میری آیات ہے، آپ بھی اللہ کی آیت ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا اس پوری کائنات میں آپ کا مقام کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، آپ کا مقام کیا ہے؟ اب وارث علم رسول لسان اللہ نے شہر علم کے در نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں ما کان للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی اللہ کی ایسی آیت نہیں ہے جو مجھ سے اکبر ہو، جو مجھ سے اکبر ہو۔ یعنی علی فرماتے ہیں پوری کائنات آیت اصغر، میں علی آیت اکبر۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس لیے مجھے وضاحت کرنا پڑ گئی۔ اکبر اور اصغر کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا اور بڑا۔ اچھا، 1 2
ایک سے کہ ایک کے پاس ایک ہے، دو کے پاس دو ایک ہے، نہیں نہیں نہیں، دو کے پاس وہ بھی ہے جو ایک کے پاس نہیں ہے، اسی لیے دو ایک سے بڑا ہے۔ دو عدد اکبر ہے، ایک عدد اصغر ہے، 100 ایک سے لے کر 99 تک سے اکبر ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو کچھ ایک سے لے کر 99 تک کے پاس ہے وہ 100 کے پاس ہے، لیکن جو کچھ 100 کے پاس ہے وہ ایک سے 99 کے نہیں، ورنہ یہ 100 نہ بنتا۔ اللہ اکبر، میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی، مجھے اس بات کا یہ دکھ ہو رہا ہے۔ عزیزو، ایک سے 99 تک کے پاس جو وہ 100 کے پاس ہے، جو 100 کے ہے وہ ایک سے 99 کے نہیں۔ علی فرماتے ہیں پوری کائنات آیت اصغر، میں آیت اکبر۔ علی فرماتے ہیں پوری کائنات 99 ہے، میں 100 ہوں۔ نعرہ حیدر! علی فرماتے ہیں پوری کائنات 1 سے 99 تک تو ہو سکتی ہے، 100 نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو کچھ پوری کائنات میں ہے وہ علی کے پاس ہے، لیکن جو علی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ ہدیہ صلوات! علی آیت ہے، آیت، آیت مانا نشانی، نشانی مانا پتہ، ایڈریس۔ اچھا، پتے کی دو طرفیں ہوتی ہیں، ایک بھیجنے والا، ایک جس کے پاس بھیج رہے ہو۔ نہیں، میری بات تو پہنچی آپ تک، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پتے کی دو طرفیں ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں آیت اکبر ہوں، یعنی میں سب سے بڑا پتہ دینے والا ہوں۔ تو دو طرفیں ہیں نا، ایک طرف وہ ہے جس کا علی پتہ دے رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جنہیں پتہ دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف خالق ہے، بس درمیان میں علی وہ آیت اکبر ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے ذریعے اگر اس تک پہنچنا ہے تو کائنات میں کوئی ایسا خدا شناس نہیں ملے گا جو خدا کی ویسی شناخت کروائے جیسی اس کی شایان شان ہے۔ وہ علی، صرف علی کروا سکتا ہے۔ کیسے؟ علی فرماتے ہیں میرے ایک طرف تم ہو، تمہیں شناخت کروانا چاہتا ہوں، پہنچنا چاہتے ہو نا اس تک، کہا وہ ذریعہ جس کے ذریعے پہنچو گے وہ میں ہوں۔ نہیں، میں اور واضح کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں۔ عزیزو، پتے کی دو طرفیں ہیں نا، میں نے کہا جو درمیان میں ہو اسے کہتے ہیں واسطہ۔ نہیں، وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہو نا اپنی اصطلاح میں وسائل، سورس، کیا معنی اس کا؟ وسیلے کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی جگہ تک پہنچو۔ مثلا گاڑی ذریعہ ہے کس کا؟ منزل تک پہنچانے کا، ہے نا۔ آنکھ ذریعہ ہے دیکھنے کا، کان ذریعہ ہے سننے کا، ہے نا۔ زبان ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا۔ علی فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے بڑا ذریعہ میں ہوں، سب سے بڑا وسیلہ میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں خالق اور مخلوق کے درمیان ہوں، میں وہ واسطہ ہوں جس کے ذریعے تم خالق تک پہنچ سکتے ہو۔ توجہ فرمانا عزیزو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں گمراہ ہیں، برملا کہہ رہا ہوں اور دوسری مجلس میں کہہ رہا ہوں، دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ ایک وہ جو اس واسطے کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں، جو واسطے کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں وہ بھی گمراہ، جو واسطے کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی گمراہ۔ واسطے کو منزل سمجھنا نصیریت ہے اور واسطے کے بغیر پہنچنا وہابیت ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، واسطے کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگانا یہ وہابیت ہے، اور واسطے کو منزل سمجھنا یہ نصیریت ہے۔ جو علی کو خدا کہے وہ بھی گمراہ، جو کہے اس کے بغیر پہنچوں گا وہ بھی گمراہ۔ تو یاد رکھو، اس نصیریت اور وہابیت کا انکار کر کے اس واسطے کے ذریعے اس صاحب واسطہ تک پہنچنا ہی شیعت ہے۔
نہ ان کے بغیر، نہ منزل نہ ان کے بغیر. یہی تو بتایا علی نے، یہی بتایا. میں 2 حدیں بتاتا ہوں، یہ نہ کہو علی کو. دو حدیں، اس کے علاوہ جو مرضی کہہ لینا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے علی نے کہا. کیا کہا؟ پہلی حد، یا علی آپ ہیں کیا؟ خدا ہے؟ علی نے فرمایا سنو الہی کفا بی اذن ان تکون لی ربا. کہا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. نہیں یہ جملے کی معنویت تو سمجھو. علی فرماتے ہیں میری عزت کے لیے، میرے لیے مولود کعبہ ہونا عزت نہیں، میرے لیے فاتح خیبر ہونا عزت نہیں، میری عزت کا سبب کعبے میں آنا نہیں. جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم یہ علی کی فضیلت نہیں کہ کعبے میں آئے، یہ کعبے کا فضل ہے کہ علی اس میں آئے. کیوں؟ چونکہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے، مکین کی عزت مکان سے نہیں. مکان کی عزت مکین سے ہے. یہ گھر تھا شاہ صاحب کا، یہ المعصومین سینٹر ہم گئے، توجہ فرمائی، پہلے گھر تھا، المعصومین سینٹر بن گیا، عزت بن گئی. تو عزت کس نے دی؟ نسبت نے. جو نسبتوں کا محتاج ہے وہ اور ہے، جن کی نسبتیں محتاج ہے وہ اور ہے. نہیں میں توجہ فرمائی، میں جملہ بدل دوں. خدا کی قسم مجھ میں اور آپ ہم نسبتوں کے محتاج ہیں. ہماری عزت نسبتوں سے ہے اور نسبتوں کی عزت آل محمد سے ہے. خدا کی قسم رسول کی بیٹی ہونا عزت ہوتی تو فاطمہ نہ بنتی. نہیں فاطمہ وہ نہیں جو رسول سے عزت لے، فاطمہ اسے کہتے ہیں جو رسول کو عزت دے. نہیں میں جملہ بدل دوں، اگر بطول کے لیے یہ فخر ہے کہ مجھے سید الانبیاء جیسا باپ ملا، تو سید الانبیاء کے لیے بھی فخر ہے کہ مجھے بطول جیسی بیٹی ملی. ماشاءاللہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ ہے، دو طرفہ. علی فرماتے الہی کفا بی اذن ان تکون لی ربا. میری عزت کے لیے یہی کافی کہ تو میرا رب ہے. وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ اکبر، میں تیرا عبد ہوں. 2 حدیں علی نے بتائی نا. پہلی حد علی نے کہا مجھے خدا نہ کہنا، مجھے بندگی پہ فخر ہے. علی نے کہا نا، کہا مجھے اس کا بندہ ہونے پہ فخر ہے. پہلی حد آ گئی نا ذہن میں. علی نے کہا مجھے بندہ خدا ہونے پہ فخر. دوسری حد پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ کو رسول سے کیا نسبت ہے؟ زندگی میں 2 ہی تو جگہ ہیں جہاں علی نے حد بتائی، 2 حدیں بتائی. کہا خدا کی نسبت دیکھو تو بندگی پہ فخر، وہ رب میں مربوب، وہ خالق میں مخلوق، وہ میرا اللہ میں اس کا بندہ. توجہ، اس کی نسبت دیکھو، کہا بندگی پہ فخر ہے. دوسری حد کہا رسول کی نسبت مجھے دیکھنا ہے، انا عبد من عبید محمد. عجیب بات ہے. رسول سے جب بھی کسی نے پوچھا آپ کو علی سے کیا نسبت ہے، کہا علی منی وانا میں. کہا نا رسول نے علی مجھ سے میں علی میرا نفس، علی میری روح، علی میری جان، علی مجھ جیسا. عجیب بات ہے. رسول سے جب بھی کسی نے پوچھا انہوں نے کہا علی مجھ جیسا، اور علی سے جب بھی کسی نے پوچھا انہوں نے کہا میں محمد کا غلام. کیا دونوں کی بات میں تضاد ہے؟ تضاد نہیں، دونوں 2 کام کر رہے ہیں. علی بتا رہے تھے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، اور مصطفیٰ سمجھا رہے تھے مقام مرتضیٰ کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے خیبر شکن نعرہ حیدر. ماشاءاللہ
یہ ان کا جذبہ ہے، اور علی کی محبت تو ضعیفی رہنے ہی نہیں دیتی۔ لیکن مجھے نوجوان اکثریت میں نظر آتے ہیں، بھائی اپنے پیر کا نام لینے سے وہ شرمائے جس کا پیر کا نام ہی ایسا ہو یا کام ایسا ہو۔ یہ کل ہی آپ کی آواز آخر تک نہیں پہنچتی، یہ کام میں کرتا ہوں۔ یہ ذکر علی عبادت ہے۔ آیت اللہ دستگیر نے لکھا ہے ولایت کتاب میں، کہا علی کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی ہے علی کا نام لینا۔ تو جس زبان سے نام لو اللہ زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر نام علی لکھا لو تو اللہ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہاتھ سے لکھو اللہ ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جہاں سے آخر تک ایک صدا ہو کر نام علی پوری عقیدت اور محبت سے نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بس بڑی مہربانی۔ تو ہفتے علی نے بتائی، کہا مجھے خدا نہ کہنا، مجھے بندہ خدا ہونے پہ فخر، کہا مجھے مصطفیٰ سے نہ بڑھانا، مجھے غلامی رسول پہ فخر۔ جملہ کہوں یہ دو حدیں ہیں، ایک علی کو خدا نہ بناؤ، ایک مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، اس کے سوا جو کہو کم ہے۔ جو کہو کم ہے۔ میں نے ایسا ہی نہیں کہا جو کہو، علی کی برابری کسی سے نہ کرو۔ آواز دوسرے برادران تک بھی جا رہی ہے اور وہ بھی سن رہے ہیں۔ سنیں ہمارا عقیدہ، ہمارا نقطۂ نظر۔ ہم کہتے ہیں مرتضیٰ کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ۔ کیوں؟ چونکہ علی نے خود کہا میں غلام علی رسول ہوں، کہا نا خدا نہ بناؤ، کہا میں بندہ خدا ہوں۔ اس کے علاوہ علی کی برابری کسی سے نہ کرو۔ کیوں؟ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی ہیں، محترم ہیں، لیکن آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی نفس پیغمبر نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی ہونے کے باوجود میرے نبی کا امتی ہے، اور علی اصل قرآن نفس پیغمبر ہے۔ میں نہیں کہتا علی کس سے افضل، لیکن یہ کہتا ہوں علی ہے مثل نبی، جس سے نبی افضل اس سے علی افضل۔ کیا بات ہے، اس دلیل کے تحت مانتا ہوں نہیں، اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا، اسی لیے کہا یا علی، یا علی۔ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیں، کیا بتائیں؟ آدم کیسے تھے؟ پیغمبر بتاتے ہیں۔ نوح کیسے تھے؟ پیغمبر بتاتے ہیں۔ آدم کیسے تھے؟ ابراہیم کیسے تھے؟ پیغمبر بتاتے ہیں۔ اسماعیل بتاتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، الیاس کیسے تھے؟ پیغمبر بتاتے رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتاتے تو ہیں، سمجھ نہیں آتی، کیسے سمجھے؟ کہا آج ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور اعلان کیا من ارادہ، جو چاہتا ہے ان ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده۔ کہا جو چاہتا ہے آدم کو علم میں، نوح کو فہم و فراست میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، یعقوب کو حزن میں، ایوب کو صبر میں، اسماعیل کو ذبیح اللہ ہونے میں، جو دیکھنا چاہتا ہے کسے دیکھے؟ رسول نے کہا صحابہ ذرا سر اٹھایا، ادھر مسجد کے در سے آتا ہوا علی نظر آیا۔ رسول نے اشارہ کیا، کہا جو سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے۔ خدا کی قسم میرے رسول نے بتا دیا کہ اگر اللہ کے بخشے ہوئے صفات بکھر جائے تو 1,23,999 نبی بنتے ہیں، اور اگر اللہ کے صفات جمع ہو کر
آیت اکبر ہے، سبحان اللہ، اس لیے آیت اکبر ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی شناخت کروانے والا ہے، سبحان اللہ، شناخت کروانے والا ہے۔ اسی لیے علی نے کہا اول الدین معرفت ہو، کمال معرفت ہی تصدیق ہو، کمال تصدیق توحید ہو۔ فرمایا دین کی پہلی اینٹ کہا کیا ہے؟ کہا اس کی معرفت۔ یا علی کمال معرفت کیا ہے؟ کہا اس کی تصدیق کرو۔ کہا کمال تصدیق کیا ہے؟ کہا اس کو ایک مانو، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، عبادات میں بھی، اسے مانو جو ہے وہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اپنی ذات، اپنے صفات، اپنے افعال میں۔ کہا کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید کیا ہے؟ علی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کے صفات ایسے نہیں جیسے مخلوق کے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے عالم نہیں تھے، ہم دنیا میں آئے طاقتور نہیں تھے، ہم دنیا میں آئے ہمارے پاس ہاتھ تھے ہلا نہیں سکتے، آنکھیں تھی دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس دماغ ہے سوچ نہیں سکتے۔ یہ سب کچھ کیسے آیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ آیا۔ یا اللہ تو نے ہمیں علم دے کر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا تاکہ تمہیں پتا چلے تم علم لے کے نہیں آئے، تم علم لے کے نہیں آئے، تم علم لوگے۔ خدایا کس سے لیں گے؟ کہا مجھ سے لوگے۔ خدایا کیسے دے گا؟ کہا مجھ سے لینے کی تم میں ہمت نہیں، میرے اور تمہارے درمیان کچھ ایسے ہوں گے جو ادھر سے لے کے آئیں گے ادھر دیتے رہیں گے۔ سنو، یہ ہے توحید اور شرک کی حد۔ اگر ان کو لینے والا ادھر سے مانو اور دینے والے ادھر مانو تو توحید، اگر مستقل مانو تو شرک۔ بس آج کی گفتگو یہی سمیٹ لی۔ اگر سمجھنا ہے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، تو ایسے سمجھو، اس طرح سمجھو۔ عزیزو، میں سخاوت میری دو جہتیں ہیں، مجھے دونوں جہتوں سے سمجھو، ایک جہت سے نہیں، دونوں جہتوں سے۔ میں سخاوت باپ بھی ہوں، میں سخاوت بیٹا بھی ہوں نا۔ مجھے میری اولاد کی نسبت دیکھو باپ ہوں، مجھے میرے باپ کی نسبت دیکھو بیٹا ہوں۔ مجھ پر بھی احترام واجب ہے اور میرا احترام بھی واجب ہے، مجھ پر بھی احترام واجب اور میرا احترام بھی واجب۔ مجھ پر احترام واجب ہے جب مجھے میرے باپ کی نسبت دیکھو، میرا احترام واجب ہے جب مجھے میری اولاد کی نسبت دیکھو، کیونکہ میری اولاد پر میرا احترام ہے اور باپ کی نسبت مجھ پر احترام ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، میری دو جہتیں ہیں۔ اب دونوں جہتوں کو دیکھو گے، ایک جہت سے مجھ پر احترام، ایک جہت سے میرا احترام، دونوں جہتیں سامنے ہوں گی تو پتا چلے گا میں نے یہ جملہ کیوں کہا۔ توجہ فرمانا، آل محمد کی بھی دو جہتیں ہیں، ایک خالق کی طرف، ایک مخلوق کی طرف۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، خالق اور مخلوق کی طرف دو جہتیں ہیں، دونوں کو نہ بھلاؤ۔ آیت اکبر ہے علی، دونوں جہتوں کو سامنے رکھو۔ ایک آل محمد کی جہت ہے خدا سے، ایک مخلوق خدا سے۔ برملا کہہ رہا ہوں، اس کی نسبت دیکھو تو یہ دینے والی، وہ دینے والا۔ اپنی نسبت دیکھو تو یہ دینے والے تو لینے والے۔ کیا بات، اس کی نسبت دیکھو تو یہ لے رہے ہیں اور اپنی نسبت دیکھو تو یہ دے رہے ہیں۔ لہذا ان سے اگر لینا ہے، نہ ان کی وہ جہت کاٹو نہ یہ جہت، نہ ادھر ملاؤ، میری بات سمجھنا، نہ ادھر ملاؤ نہ ادھر ملاؤ، نہ ادھر ملا کے خدا بناؤ نہ اپنے سے ملا کے اپنے جیسے بناؤ۔ تم سے بلند ہے اور اس سے نیچے ہے۔ خالق کی نسبت دیکھو تو خالق کے بعد یہ ہے، اور مخلوق کی نسبت دیکھو تو مخلوق کی ہر مخلوق سے بلند ہے۔ ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے لیکن سب آپ کی طرف متوجہ۔
ایک سلوات بلند آواز سے تو یہ دونوں نسبتیں سامنے رکھو، دونوں نسبتیں. میں نے کیوں توحید کا موضوع شروع کیا؟ اس لیے ہاں فضائل ائمہ، مناقب ائمہ، مقامات ائمہ ہے کوئی شیعہ تو شیعہ ہو کے انکار کرے یا شیعہ نہیں، اور اگر شیعہ ہے تو اقرار کرنا پڑے گا، بے شک کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ نہیں، فضائل مناقب اور ان کے مقامات معنوی کو بیان کرنا یہ فرض ہے، لیکن کس طرح؟ اس طرح فرض کرو، اس طرح بیان کرو کہ جتنا مقام ایک ماننے والے کے دل میں ان کا بڑھے اتنا مقام اس خالق کا بڑھے. میری بات کو ذرا سمجھنا، تھوڑی سی تلخ باتیں ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے. سنو، میں نہیں مان سکتا کوئی علی کے قریب ہو جائے خدا سے دور ہو جائے. اللہ اکبر. نہیں نہیں، تمہارا محبوب علی ہے نا، ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. جو علی کے محبین ہیں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری تک سب نے ہاتھ اٹھائے. تو جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے نا. اچھا، تمہارا محبوب علی ہے، کبھی یہ بھی دیکھا علی کا محبوب کون ہے؟ میں کیسے مانوں کہ میں اپنے محبوب سے تو محبت کروں اور جو اس کا محبوب ہے؟ اور یاد رکھو، یہ بات برملا کہہ رہا ہوں نا، ہماری زندگی میں مشاہدہ کر چکے ہو. اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو نا، تم 1000 دفعہ اس سے دعوی محبت کرو، ممکن ہے وہ اطلاع نہ کرے. اور اگر ایک دفعہ تم اظہار نفرت اس سے کرو جس سے تمہارا محبوب محبت کرتا ہے، اسے برا لگے گا. اسے تمہاری محبت کا اعتبار تب آئے گا جب تم اس سے محبت کرو جو اس کا محبوب ہے. اب سمجھو، اگر کسی نے محبت علی میں کہہ بھی دیا علی تو خدا ہے، علی نے نہیں مانا، علی نے کہا کہ میرے محبوب کا مقام مجھے دے رہا ہے، یہ میرے محبوب کا مقام مجھے دے رہا ہے. علی نے کہا مجھے ایسا محب چاہیے کہ جتنی محبت میری ہے اتنی ہی محبت اس کی ہو جس کو میرا محبوب ہے. تو سنو، میرا اور آپ کا محبوب علی اور علی کا محبوب خدا ہے یا نہیں؟ ہے نا. اب جملہ کہہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا کوئی علی کے قریب ہو علی کے خدا سے دور ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی خدا کے قریب ہو علی سے دور ہو. نہیں نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں. اگر کوئی دعوی محبت خدا تو کرے، بستر باندھ کے گھر سے بے گھر ہو جائے، کہے محبت خدا میں نکلا ہو، لیکن علی کا نام لو تو چہرہ جل جائے، سمجھ لینا خدا سے دور ہے. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کوئی خدا کے قریب ہونے کا دعویٰ کرے اور علی سے دور ہو جائے. کیوں؟ اسی لیے خدا نے کہا مجھے وہ بندگی نہیں چاہیے جو محبت علی کے بغیر ہو، اور علی نے کہا مجھے ایسا محب نہیں چاہیے جس کے دل میں عظمت خدا نہ ہو. دونوں نے، یہ دونوں ہیں، ان میں جدائی نہیں، جدائی نہیں. بتاؤں گا آئندہ تقاریر میں، بتاؤں گا کیسے. چونکہ 5:03 یا 4 پہ اذانیں ہو جاتی ہیں، اور اس ماحول کو بھی، اور پھر اس کے بعد بھی مجالس ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میرے دوستو، اگر دیکھنا ہے نا میرے دل میں محبت علی ہے یا نہیں، دیکھو میرے دل میں خوف خدا آ رہا ہے یا نہیں. میں جتنا علی کے قریب ہو رہا ہوں خدا سے دور تو نہیں ہو رہا. اور اگر دیکھنا نا تمہاری عبادت قبول ہے یا نہیں، میں نسخہ دے رہا ہوں، اگر دیکھنا ہے عبادت قبول ہے یا نہیں، جتنی خدا کی محبت بڑھ رہی ہے اگر ذکر علی سے اتنی محبت بڑھے، سمجھ لینا توازن ہے. جہاں یہ توازن ٹوٹنے لگے سمجھ لینا کوئی مرض آ رہا ہے. ہائے ہائے، یہ جہالت کا، شک کا، ریب کا کوئی نہ کوئی مرض آ رہا ہے، اور علی اس حکیم کا نمائندہ حکیم ہے، نمائندہ حکیم ہے. عزیزو، یہی وجہ ہے علی کی پوری زندگی اس کے لیے اور اس کی ساری خدائی علی کے لیے.
علی اسی لیے بستر رسول پہ سو کے اس وعدے کو نبھا رہا ہے اور بتا رہے ہیں کہ میں محافظ رسول ہوں، میں محافظ رسالت ہوں. اور علی کا بیٹا بھی کربلا میں یہی سمجھا رہا ہے. یہ تسلسل ہے، یہ محبت الہی کا تسلسل ہے. علی کا محبوب بھی وہ اور حسین کا محبوب بھی وہ. اگر وہ محبوب نہ ہوتا حسین صحراؤں میں آتے. 2 محرم ہے آج، 2 محرم. میں پھر کہتا ہوں جو متوجہ نہیں ہوئے، آج 2 محرم ہے. واضح کر دوں میں نے کیوں 2 دفعہ کہا 2 محرم. آج کربلا کا وارث کربلا پہنچ گیا. ہائے غربت مولا. آج وہ مسافر جو 28 رجب کو گھر سے چلا اپنی منزل پہ پہنچا. ایک جملہ یہی کہہ دوں، مولا حسین تیری منزل آ گئی، زینب کی ابھی نہیں آئی. حسین اپنی منزل پہ پہنچے، لیکن کیسے؟ مدینے سے نکلے، جس شان سے نکلے میں نے کل بتایا. ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. کہتے جب مولا نکل رہے تھے نا، حضرت ام سلمہ ام المومنین بی بی پاس آئی. بیٹا حسین ہاتھ میں عصا ہے. بیٹا حسین کہاں جا رہا ہے؟ نانی اماں ابھی تو مکے جا رہا ہوں، لیکن ارادہ عراق جانے کا ہے. عراق کا نام آیا، بی بی تڑپ کے کہتی ہے حسین عراق نہ جانا. نانی کیوں؟ جانتے ہیں، وضاحت چاہتے. نانی کیوں؟ کہا بیٹا جب تو 2 سال کا تھا نا، تو ایک دن کھیلتے کھیلتے گھر میں آیا، دروازہ بند تھا، میرے رسول پر وحی آ رہی تھی. میرے رسول نے مجھے حکم دیا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا. کہا تو آیا، میں نے تجھے روکا، تو نے رونا شروع کیا. تیرے رونے کی آواز رسول کے کانوں میں پہنچی. رسول نے دروازہ کھولا، کہا ام سلمہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے. مولا حسین ضد کر رہے تھے اندر، آپ نے خود ہی روکا تھا. رسول نے عجب الفاظ کہے، کہا سب کو روکا تھا حسین کو نہیں. کہا تو نانے کی آغوش میں آیا. تھوڑی دیر بعد رسول کے گریے کی صدا بلند ہوا. میں قریب آئی، یا رسول اللہ میں کبھی آپ کو روتے نہ دیکھوں، خیر تو ہے؟ کہا ادھر حسین کو میں نے اپنی آغوش میں لیا، ادھر جبرائیل آیا. آ کر کہا رسول خدا کہتا ہے جسے آغوش میں کھلا رہا ہے، ہائے کربلا کی تپتی دھوپ ہوگی، تیرا یہی حسین ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا. بس میں نے رونا شروع کیا. کہا رسول نے ایک خاک مجھے دی، کہا جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین نہیں رہا. کہا بیٹا حسین ہر جگہ جا، لیکن یہ کربلا نہ جانا. رو کے کہا نانی نانا کے حکم سے جا رہا ہوں. سنیں گے؟ کہا نانا نانے کے حکم سے جا رہا ہوں. کہتے جناب ام سلمہ نے کہا پھر مجھے بھی لے چل. کہا کیسے لے کے جاؤں، آپ ضعیفہ ہیں. اچھا بیٹا اگر ہو سکے تو مجھے کربلا کی زیارت کروا دے. کہتے ہیں دست امامت سے اپنی ولایت کا تصرف کرتے ہوئے امام نے کہا صرف کربلا نہیں دکھاؤں گا، آپ کو کربلا میں ایک منظر دکھاتا. میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ امام نے کہا نانی ایک طرف دیکھو. جب دیکھا نا رو کر ام سلمہ کہتی ہے بیٹا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی. نانی اماں کیا دیکھا؟ کہا کوئی غریب الوطن ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا
غصہ دینے کے دن ہے۔ ایک جملہ کہوں، حسین مدینے سے نکلے، مکے سے آئے، مکے سے چلنے لگے 8 ذی الحج کو، حسین کعبے کے سامنے آئے، دونوں ہاتھ حسین نے پیشانی پہ رکھے، کعبہ میرا آخری سلام، کعبہ میری نظر میں تیری بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، مجھے افسوس ہے میں تیرا حج کر کے نہیں جا رہا، لیکن کعبہ میں جا تو رہا ہوں تیرا حج چھوڑ کر، لیکن تیرے حج کی روح کو کربلا میں برپا کروں گا۔ کہا میرا حج اب یہاں نہیں، میرا حج کربلا میں ہوگا۔ کہا کعبہ گھبرا نہیں، میں تیرے حج کو بچانے جا رہا ہوں نا، اسی لیے تیرا حج 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، میرا حج 10 محرم کو ہوگا۔ بس اداکارو یہ تمثیل ہے، اسے سمجھتے جانا۔ کہا کعبہ میرا حج 10 محرم کو ہوگا، لیکن میں نے چونکہ روح حج کو بچانا ہے نا، میرے اور تیرے میں بڑی مشابہت ہے۔ کیسے؟ کہا کعبہ جو تیرے پاس آتے ہیں ان پر پانی بند نہیں کیا جاتا، وہ امن میں آ جاتے ہیں، وہ سکون میں آ جاتے ہیں۔ ہائے میں کربلا میں جب پہنچوں گا 4 محرم کو میرے خیمے فرات سے ہٹا دیے جائیں گے، میرے بچوں پہ پانی بند ہو جائے گا۔ کعبہ تیرے پاس آ کر سب طواف کرتے ہیں، تیرے طواف کے 7 چکر ہیں، میں بھی کربلا میں طواف کروں گا، میرے طواف کے 71 چکر ہوں گے۔ کبھی اکبر پکارے گا، کبھی حبیب پکارے گے، کبھی مسلم پکارے گے، کبھی عباس پکارے گا، کبھی حبیب پکارے گا، اور کبھی میں اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ کعبہ تیری صحیح بھی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، لیکن تیری صحیح کرنے والا حاجی بھوکا نہیں ہوتا، پیاسا نہیں ہوتا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے۔ میں بھی صحیح کروں گا، لیکن میری صحیح کیسے ہوگی؟ کبھی مقتل، کبھی خیمے، کبھی اکبر پکارے گا اٹھا کے لاؤں گا، کبھی قاسم پکارے گا ٹکڑے لاؤں گا، کبھی حبیب پکارے گا اٹھا کے لاؤں گا۔ کعبہ تیرا حج کا ایک رکن قربانی ہے، یہ مقام منا میں جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ کہا کعبہ تو عظمت والا ہے، لیکن تیری قربانی والے جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ آئے کربلا میں میری منا کی بھی قربانی ہوگی، تیری قربانی جانور ہے، میری قربانی فرزند زہرا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، 70 قدموں پہ بہن ہوگی، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، ایک ہاتھ میرے بالوں میں ہوگا۔ بس ادا کرو، آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ کہا کعبہ تیرا حج کرنے کے بعد جب حاجی بدل کو جاتے ہیں، لوگ ہار پہناتے ہیں، لوگ شربت پلاتے ہیں، لوگ استقبال کو آتے ہیں۔ آئے میرا حج 10 محرم کو ختم ہوگا، شام غریب آ جائے گی، لوگ میرے حاجیوں کو عرصہ دینے آئیں گے، کسی کے ہاتھ میں نیزے ہوں گے، میرے حاجیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، میری 4 سال کی سکینہ آئے اس کے کام میں زخمی ہوں گے، کبھی کوفہ کا بازار۔ خدایا حق محمد ہے محمد، ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ خدایا جن مومنین نے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں انہیں شرف